بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے خصوصی عید شو سے میں ہوں علی رضا الوی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف شاعرہ رباب تبسم صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پی ٹی آئی کی معروف رہنما معروف سلیم خان صاحبہ۔ آپ سب کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ تو ڈبل معروف ہو گئی نا۔ یہ خوبصورت بات ہو گئی کہ یہ معروف شاعرہ ہیں اور وہ نام کے ہی معروف ہیں، تو جو نام سے معروف ہیں، تو پھر آج ہم نے کہا کہ عید کا دن ہے تو دو معروف شخصیات کو بلایا جائے اپنے پروگرام میں۔ تو بات مظہر پرلاس صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کیسا رہا آج کا دن، کیا مصروفیات آج رہیں؟ جی مصروفیات یہ ہے کہ صبح نماز پڑھ کے تو آئے، تو اس کے بعد بکرا ذبح کرنا تھا، وہ بندے آ گئے، بکرا ذبح کرایا۔ اور آپ کو پتہ ہے بچے جو ہیں وہ بڑا بکرے سے رغبت رکھتے ہیں، اس کو رسی لے کر پہلے تو وہ پھر میرا بھتیجا ہے علی واحد برلاس، علی واحد نے فوٹو سیشن بھی کروایا ہوگا، فوٹو سیشن بھی کرایا ہے، اور ساتھ وہ حیدر عباس بھی بھانجا وہ ملا ہوا تھا، تو وہ دونوں جناب بچے بڑے خوش۔ صحیح۔ اچھا، پھر بکرے ذبح ہو گئے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کچن کا کام خواتین نے سنبھالا ہوتا ہے، وہ شروع ہو گیا۔ صحیح۔ تو پھر کلیجی اور کباب اور یہ کام شروع، اور پھر دوپہر کو گوشت کھاؤ اور بس گوشت کھاؤ، اور شام کو بھی ابھی ایک ڈنر تھا، وہ میری ایک اور ادھر سسٹر ہیں ان کی طرف، تو وہاں بھی ظاہر ہے گوشت کی مختلف آئٹمز تھی، صحیح۔ تو لہٰذا آج میٹھی عید تو نہیں تھی، نمکین عید اس کو کہتے ہیں، اسی لیے کہ اس میں ہم، لیکن ایک بات ہے، دوستوں سے بھی یہ درخواست آج میں نے کی تھی، خود بھی اس پہ عمل کیا کہ غریبوں میں جتنا گوشت ہو سکے زیادہ تقسیم کریں۔ صحیح ہے۔ اور جو لوگ ہمارے ہاں یہ رانے سنبھال کے فریجوں میں رکھ لیتے ہیں، خدا را قربانی کا یہ درس نہیں ہے بالکل صحیح۔ کہ آپ پورا بکرا فریج میں رکھ لیں یا رانے رکھیں، نہیں، جو حکم ہے اس کے مطابق چلیں، آدھا حصہ جو 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دیں، اور جو ایک حصہ ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیں، صحیح ہو گیا۔ اور بلکہ کوشش کریں کہ زیادہ غریبوں تک پہنچے، اس لیے کہ ان کے ہاں قربانی نہیں ہوئی۔ تو کل جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے عید کے دوسرے دن اور عید کے تیسرے دن بھی جنہوں نے کرنی ہے، میری ان سے یہی درخواست ہے کہ یار آپ اپنے ان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں جو قربانی نہیں دے سکے، اور ان کے ہاں بھی بچے ہیں، بالکل صحیح۔ وہ فیملیز ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ گوشت کی مختلف ڈشز استعمال کریں اور کھائیں پئیں، تو ان کا خاص خیال رکھیں۔ صحیح جی، ہم شاعرہ کی بات سنتے ہیں۔ رباب تبسم صاحبہ، آپ کا دن کیسا گزرا؟ یہ تو ایک مظہر پرلاس صاحب کے دن تھا آج کا، ایک خاتون کا دن، کچھ کچن میں زیادہ گزرا، مہمانوں میں گزرا، بچوں میں گزرا، یا کس طرح، کیا مصروفیت رہی؟ ویسے لباس جو اتنا شاندار آپ نے پہنا ہوا ہے نا، اس سے نہیں لگتا کہ کوکنگ آپ نے کی ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے دن بھر کوکنگ کی اور ابھی پروگرام میں آنے کے لیے تیاری بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ مظہر صاحب کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، ایکچولی میری سسٹر میرے پاس ہی آئے ہیں، مدر بھی، ان کو میں نے اس دفعہ کہا کہ آپ میرے پاس عید کریں، تو وہ تھوڑا سا پھر مجھے یہ ذرا ایج حاصل ہو گیا کہ وہ کچن کو زیادہ میری سسٹر نے اور میری امی نے اس کو وہ زیادہ دیکھا، اور میں نے وہ گوشت تقسیم کرنے میں اور سارا اس میں وہ وقت گزرا۔ بچوں کی ایک اپنی ایکٹیویٹی ہے، بیٹیاں ہیں دونوں میری، اور وہ اب کافی کچھ نہ کچھ ہیلپ کرواتی ہیں۔ چھوٹی کو تو شوق ہوتا ہے کہ وہ ذرا ذبح ہوتا ہوا دیکھے، حالانکہ لڑکوں کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ میری بیٹی کو زیادہ شوق ہے، وہ جا کے وہ دیکھتی ہے کہ کیسے، اور پارٹیسپیٹ کرتی ہے اپنے بابا کے ساتھ کہ چیزیں سنبھالنے میں اور اس میں، تو اس نے، اور پھر باقی بڑی بیٹی اور ساتھ باقی فیملی جو ہے امی اور سسٹر، وہ ہم نے سارا وہ ڈسٹریبیوٹ جو کرنا تھا وہ خود کچھ اپنے لیے، تو اسپیشلی ظاہر ہے وہ فرسٹ میں جو کلیجی کا ہی ہوتا ہے کہ کلیجی بننی ہے، اور وہ کک ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک خاص وہ ہوتا ہے کنا گوشت، کیونکہ بیسیکلی میرا اپنا تعلق چنیوٹ سے ہے، تو پھر وہ ہم لوگ ایک خاص اپنی اس کو ضرور رکھتے ہیں کہ کنا گوشت ہم نے بنانا ہے، تو وہ ایک ہم نے سیکھا بھی ہوا ہے، اور امی میری بڑا اچھا بناتی ہیں، تو وہ بنایا، تو اس طرح سے کر کے وہ دوپہر کا کھانا، اور ساتھ ساتھ یہ ایک ایکٹیویٹی چنیوٹ کی ریسپی بھی کنا والی، یہ تو بڑی، ان سے کبھی بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور سوغات ہے، لیکن ابھی سلیم خان صاحبہ سے پوچھتے ہیں، معروف سلیم خان صاحبہ، کہ آپ کا دن کیسا گزرا اور آپ نے دن کو کیا کیا، کیا بنایا، کیا پکایا؟
کوئی پکایا یا پی ٹی آئی کے نعرے لگاتی ہے؟ ہاں جی، نہیں میرا خیال ہے عید والے دن تو انہوں نے کام ہی کیا ہوگا، اپنی بچوں کو ٹائم دیا ہوگا پی ٹی آئی کے بجائے نا. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں ایک طرح سے یہ بھی ایک شیئرنگ ہے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ عید کے دن. ہاں عید کے دن کو اس کو مبارکباد کہوں گی. سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اور باقی یہ کہ ظاہر ہے یہ قربانی کا عید ہے تو اس میں قربانی کا ہی ایک جو ہے وہ مین ایلیمنٹ ہے. تو ہمارا بھی یہ ہے، میرے بچے ہیں 2 چھوٹے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بابا کے آنے سے پہلے بابا کب آئیں گے کہ ہم لوگ بکرا لیں اور ہم لوگ اس کے لیے قربانی کے لیے اس کو کریں، تیار کریں، ان کو کھلائیں پھلائیں گھمائیں. تو یہ سارا کچھ چلتا رہا اور پھر آج ماشاءاللہ سے ہم سب نماز پڑھنے جاتے ہیں عید کی. میں خود بھی جاتی ہوں. تو ہم لوگ نے نماز ادا کی الحمدللہ اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے پھر وہیں کہ قربانی شروع کی. تو جہاں تک خود پکانے کا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن میرا شروع سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں سب سے پہلے جیسے بلاس صاحب نے بھی کہا کہ میں ان کے گوشت کے حصے کر کے تو سب سے پہلے میں اوروں کو دیتی ہوں، تاکہ جنہوں نے نہیں کی قربانی، جن کو کہ یہ مطلب وہی نہ کہ مہنگائی کی وجہ سے اس دفعہ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ برابر میں شریک رہے، ان کو یہ محرومی نہ ہو. اور ویسے بھی اس قربانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کریں تاکہ مل بانٹ کے سارا کچھ ہو. اور باقی یہ کہ جیسے رباب صاحب نے بتایا کہ ہمارے اپنے کوئی اسپیشل ڈش ہے، تو ہمارے طرف بھی ہوتا ہے. ہماری طرف تو ایک جو بہت زیادہ مشہور ہے، کوئی شنواری تکہ کہتے ہیں، کوئی جو ہے اس کو چرسی تکہ کہتے ہیں، تو وہ ہم لوگ بکرے کا ضرور بناتے ہیں. ہم لوگ ویسے مجھے ذاتی طور پر بہت پسند کیا کرتے ہیں چرسی تکہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کسی چرسی نے بنانا شروع کیا تھا یا اس میں کچھ چرس کا تڑکا دیتے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. اصل میں مطلب ایک ہوتا ہے کہ جیسے جو ایک دفعہ اس کو کھائے تو وہ اس کا شدائی ہوتا ہے. اچھا، وہ چرسیوں کی طرح اس پر لگ جاتا ہے، ویسے ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس کو. ویسے تو یہ ہے کہ نمک منڈی پشاور میں ایک بندے تکے تو وہاں اور بھی بنتے ہیں، تو ایک بندہ تکہ بنانا اس نے شروع کیا تو وہ لگاتا ہوگا چھوٹا تو اس سے مشہور ہے. ہم نے وہاں بھی ویسے خصوصی طور پر جا کے یا اس کا نام چرسی ڈال دیا، ہاں جی، تو پھر ایسا ہوا کہ بھئی چرسی کا تکہ. ہاں، پھر درمیان میں کا نکل گیا ہوگا. یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف مطلب جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی باہر سے بھی جاتا ہے پشاور سائڈ پہ یا یہاں پہ بھی اسپیشلی لوگ کھانے جاتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ہم لوگ وہ بھی کرتے ہیں. پھر یہ کہ ماشاءاللہ سے ہمارے گھر میرے ان لاز جو ہے وہ ہمیشہ عید ہم مل کے مناتے ہیں، وہ ہماری طرف ہی آتے ہیں تو ہم مل کے ہی ساری عید کا جو ہے وہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور پکانا اور سارا کچھ خواتین ہم سب مل کے وہ کرتی ہے. تو اچھا، ویسے تو میڈم آپ کی بات یہ تکے والی درست ہے، لیکن آپ کا جو شہر ہے مین پشاور، اس میں میں نے ایک دن ایک بورڈ دیکھا کہ کراچی کی مشہور پشاوری آئس کریم. تو بھئی یہ پشاور میں ہو تو پشاور کی لکھ دو، لیکن انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کراچی کی مشہور پشاوری آئس کریم. اچھا، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میرا آبائی شہر جو ہے وہ بنو ہے. ہاں، وہ بنو. تو یہ کہ یہ ہے کہ ناموں کا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے اسلام آباد میں بنو کا مشہور پلاؤ اور پینڈا، تو یہ چیزیں تو ہوتی ہے. پھر سعودیہ کا البیت جو ہے جو چکن کی ریسیپی ہے، تو ان کے ریسٹورنٹس بھی ابھی یہاں پر کھل رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہاں بالکل. اچھا، ایک اور چیز ہوئی ہے میڈم رباب تبسم صاحبہ کہ اسلام آباد جو ہے نا یہ مختلف ثقافتوں کا شہر ہے. بالکل، مختلف کلچر اس میں آ گئے، مختلف علاقوں کے لوگ آ گئے، تو لہٰذا اس شہر میں سب سے زیادہ ڈشیں بنتی ہیں، ورائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ورائٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ ہیں تو وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں زیادہ تر لوگ جابس کے لیے ہیں، تو وہ فیملیز کا آپس میں انٹریکشن ہے، آپس میں دوستیاں بھی ہو گئیں، تو جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈشز بھی ظاہر ہے. اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی سارے ڈشز بن کے بھی کوئی ایک نئی ڈش بھی شاید کوئی تیار ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ایک اچھا ورائٹی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں.
مظہر باللہ صاحب، آپ کی کوئی میل ملاقاتوں کا بڑا سلسلہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، تو آج کیا تھا میل ملاقاتیں؟ صرف فیملی کو ہی ٹائم دیا ہے، نہیں سر، بانجوں بھتیجوں کو ہی دیا ہے، یا نہیں، کوئی سیاسی لوگوں کو اور باقی؟ علوی صاحب، میں تو ایسا آدمی ہوں کہ سارا سال تنہائی ڈھونڈتا ہوں، تو مجھے تنہائی نہیں ملتی۔ یہ تو خدا کی نعمت ہے نا کہ لوگ آپ سے ملتے ہیں۔ جس مرضی شہر میں چلا جاؤں وہاں لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میں بلکہ آؤٹ اسٹیشن جب جاتا ہوں نا تو میری نیند پوری بالکل بھی نہیں ہوتی، یہاں پھر بھی تھوڑی بہت پوری ہو جاتی ہے، باہر تو بالکل پوری نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو آج دوپہر میں دوستوں کا میلہ لگا ہوا تھا، تو پھر سیاسی گپ شپ بھی چلی، ثقافتی بھی گپ شپ چلی، کلچر کی بھی اور ملکی حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوئیں۔ پھر ایک اور بات بڑی اہم ہوئی جو ان سب باتوں سے زیادہ اہم تھی، وہ یہ تھی کہ جناب یہ قربانی کی عید جو ہے یہ ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ جو ہے، تو ہم سب لوگوں کو اپنے جیسے انسانوں کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اب ایک سال میں ہم ایک دن قربانی دے کے بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد یاد نہیں رہتا لوگوں کو کہ ہمیں قربانی دینی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو قربانی جو ہے سارا سال دینی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے۔ اور قربانی یہ نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دے دو تو یہ قربانی نہیں، کسی کے آپ علم میں اضافہ کر دیں یہ بھی قربانی ہے، کسی کا آپ علاج کروا دیں یہ بھی قربانی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ یہ قربانی کے فلسفے پہ بالکل تفصیلی بات کریں گے کہ یہ کیا کیا قربانی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو سرنڈر کر دینا، بعض اوقات اپنا حق دوسرے کے حق کے لیے دے دینا، اپنا حق جتلاتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ کے دوسرے کو مقدم جاننا، قربانی کے بہت سارے راستے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور معروف شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہے رباب تبسم صاحبہ، ان کی شاعری بھی سنیں گے۔ معروف سلیم خان صاحبہ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آج کچھ غور کیا، یا پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بھی ملی ہیں، یا کیا کیا ہے، یا بچوں کے ساتھ ہی وقت گزارا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آج کا دن کیسا گزرا ہمارے تینوں ڈگنیٹیز کا، مظہر برلاس صاحب کا، شاعرہ صاحبہ کا اور سیاستدان صاحبہ کا۔ ورائٹی ہم نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی۔ اب شاعرہ سے پوچھتے ہیں، رباب تبسم صاحبہ سے، کہ آپ شاعری کس طرح کی کرتی ہیں، آپ کی کس صنف میں زیادہ دلچسپی ہے، اور آپ کی شاعری کا خصوصی موضوع کیا ہے؟ جی اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاعری بیسیکلی جذبوں کا نام ہے، اور اس میں میری کوئی خاص صنف اس میں نہیں کہ میں نظم بھی لکھتی ہوں، غزل بھی لکھتی ہوں، اور یہ آمد پہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں، اور اس کو میں کوشش کرتی ہوں لفظوں میں ڈھالنے کی۔ اچھا، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں شاعری میں اپنی غزل یا نظم میں نہ لا سکوں تو میں اس کو پھر افسانے میں بھی لے آتی ہوں۔ اچھا، افسانے بھی میں لکھ رہی ہوں، اس میں لے آتی ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا زیادہ اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، کر سکے تو نثر میں اور آپ کو ایکسپلین بھی کرنا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن کبھی ہوتا ہے آمد کہ آپ کو غزل کی بھی آمد ہے، لیکن مجھے زیادہ تر جو اچھا لگتا ہے وہ غزل کا لگتا ہے، کہ غزل کا ایک، اور ظاہر ہے کہ ہمارے غزلوں میں جو بڑے شاعر ہیں، غالب ہو گئے، میر ہو گئے، تو وہ میرے ایک فیوریٹ ہیں۔ تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اگر غزل کا کوئی شعر آمد ہوئی ہے تو پھر میں اسی کو ہی لے کے چلوں۔ تو آپ اچھا، غالب اور میر کی تو آپ نے بات کی، عہد جدید کے شعراء میں سے کون پسند؟ عہد جدید میں بھی بڑے اچھے شاعر ہیں مجھے، جو ابھی ریسنٹلی ہیں، اختر عثمان صاحب، ان کی شاعری مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ افتخار عارف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے ان کی۔ احسان دانش صاحب ہیں، ابھی جلیل علی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی شاعری بہت اچھی ہے۔ تو مظہر برلاس صاحب نہیں پسند؟ مظہر برلاس صاحب کی کیا بات ہے، نہیں، آپ بیچ میں فیض اور فراز ان کا تذکرہ نہیں آپ نے۔ جی بالکل، وہ عہد جدید پسند کیا ہے نا جو بالکل عہد جدید کا جو ابھی ہیں ان کی، باقی وہ فراز صاحب ہو گئے، تو یہ فیض صاحب ان کا تو ایک اپنا۔ میرا خیر صاحب کو راضی کرنے لگی ہیں، پسند کی بندہ ایک دو ہی ہوتے ہیں، آپ اپنی پسند کی کوئی شاعری سنا دیں۔ جی بالکل ضرور۔
تو مجھے اپنی یہ غزل ہے جو بالکل ایک چھوٹی بہر میں ہے، مجھے بہت پسند ہے اپنی. ناصر کاظمی صاحب بھی آپ کو پتا چھوٹی بہر استعمال چھوٹی کرتے بہر میں، بالکل بالکل. تو ایک یہ میری غزل ہے. دل کو اپنے سنبھال رکھا ہے، دل کو اپنے سنبھال رکھا ہے. کسی کو نہیں دیا سنبھال نہیں، بالکل سنبھالا ہوا ہے بالکل. دل کو اپنے سنبھال رکھا ہے، آئینے کا خیال رکھا ہے. ہر قدم پر فریب کھا کر بھی ایک تعلق بحال رکھا ہے. ایک وعدہ ہے تیرے ملنے کا، ایک وعدہ ہے تیرے ملنے کا، تو نے قسمت پہ ڈال رکھا ہے. یاد کرتی ہوں تجھ کو روز و شب، یاد کرتی ہوں تجھ کو روز و شب، ہجر میں یہ کمال رکھا ہے. تو کہیں بدگماں نہ ہو جائے، تو کہیں بدگماں نہ ہو جائے، ہر قدم پر خیال رکھا ہے. واہ 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 واہ، بڑی خیر ہے، بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. تو کہیں بدگماں نہ ہو جائے، ہر قدم پر خیال رکھا ہے. تیری خواہش پہ آج تک ہم نے، تیری خواہش پہ آج تک ہم نے عشق میں اعتدال رکھا ہے. واہ جی واہ. حالانکہ عشق اور اعتدال آپس میں بنتی نہیں ہے بات، نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے رکھا ہے. تیری خواہش پہ آج تک ہم نے عشق میں اعتدال رکھا ہے. ایک تبسم لبوں پہ رکھ کے رباب، ایک تبسم لبوں پہ رکھ کے رباب، نام کو حسب حال رکھا ہے. دل کو اپنے سنبھال رکھا ہے، آئینے کا خیال رکھا ہے. بہت اعلیٰ جی، زبردست. معروف سلیم خان صاحبہ، آپ کو بھی شاعری سے کوئی دلچسپی ہے؟ جی بالکل. شاعری سے مجھے مطلب جب میں اسکول ٹائم میں تھی تب میں نے شعر تو بہت کم لکھے کالج کے ٹائم میں، لیکن یہ کہ مجھے ہم لوگ اسکول میں جو بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے تو اس میں بڑے شوق سے جو ہے وہ حصہ لیتی تھی، اور ادب سے ہمیشہ لگاؤ رہا ہے. صحیح. اور ابھی رباب صاحبہ کی شاعری سے وہ ایک صنفی احساس جو ہے وہ بالکل ابھر کے آ رہا تھا کہ ایک خاتون کا جو ایک ہوتا ہے خاتون کی فیلنگز جو ہوتی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں رباب صاحب نے اس کو شعر شاعری میں اس کو ڈھالا ہے. تو یہ ایک اندر کی دل کی آواز ہوتی ہے. اور باقی جو ہے سیاست کا کیا دیکھ رہی ہیں؟ شعر پسند ہے تو کوئی سنا دیں، کسی کا بھی کوئی شعر پسند ہو. شعر پہلے سنا. ابھی ذہن میں کچھ ایسا نہیں آ رہا، لیکن سیاست ہی ہے. ہاں، آج کل تو تقریباً سیاست ہی ہے. اور کیونکہ حالات جو جا رہے ہیں ملک کے، اس میں ایک مطلب ابھی یہ موقع بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک فرسٹریشن ہے پورے معاشرے میں، ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے. ہر کوئی جو ہے ہر گھر میں مطلب ایک طرح سے ہر کوئی سیاسی ہو گیا ہے. اب میں جس سے بھی ملتی ہوں یا مجھے جب میں اپنے علاقے جاتی ہوں اور مجھے لوگ ملنا آتے ہیں، تو پہلے جب ملنا آتے تھے تو وہ ویسے ہی کہ بیٹی آئی ہوئی ہے تو ان سے ملتے ہیں، حال چال جو جیسے عام طور پر ہوتا ہے. لیکن اب جو کہتے وہ اپنی وریز شیئر کرتے ہیں. وہ کہتے کہ بیٹا آپ بتاؤ، آپ تو شہر اقتدار میں ہو، وہاں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کا کیا ہو رہا ہے. تو ہر کوئی پریشان ہے آج کل. تو سیاسی حساب کتاب تو ہے، لیکن اب یہ کہ سیاست ہر گھر تک اور ہر انسان تک پہنچ گئی ہے. اچھا، ابھی جو یہ آج عید کا دن ہے تو 7 دن بعد الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں 20 حلقوں میں. بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ سوچا آپ نے؟ اگر جو زمینی حقائق ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت فیور میں جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس لحاظ سے ہمیں مطلب جیسے ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ رہی ہے اور ابھی اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. دیکھیں بنیادی طور پر ایک اور چیز ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ پارٹی سے کہ آپ کی ایک افیلیشن ہوتی ہے یا آپ کسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں، اس کے نظریے کو پسند کرتے ہیں. ابھی جو حالات ہے اس میں وہ بات اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. ابھی لوگ ملک کا سوچ رہے ہیں، پاکستان کا سوچ رہے ہیں. ایک عام بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے میرے ملک کو کچھ ہو گیا، میں کہاں جاؤں گا. صحیح. اس لیے پھر ان کو جو لگ رہا ہے کہ وہ میرے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، میرے ملک کی بات کر رہا ہے، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اور خان صاحب کا بھی یہی ہے کہ ایک لیڈر یا ایک جو ان کا پہلے سے جو نظریہ تھا اس سے بڑھ کر لوگ اس کو اب مسیحا سمجھتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہے جو ہمیں نجات دلائے گا، جو ہمارے ملک کو سیکیور کرے گا، ہمیں در بدر بھٹکنے سے بچائے گا. تو زمینی حقائق تو یہ چل رہے ہیں. اب آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ تو پھر خدا بہتر جانتا ہے. لیکن ہاں، بہتری کی امید ہے ہمیں اپنے اداروں سے
کہ وہ انصاف کریں گے اور جو ہے عوام کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں گے تاکہ وہ اپنے نمائندوں کو چن چلیں ٹھیک ہے برلاس صاحب، خاصی زیادہ سنجیدہ گفتگو ہو گئی آج، بڑا ہلکا پھلکا دن ہے، لوگ ویسے ہی سیاست سے بڑے تنگ ہیں. آج میں آپ سے کوئی سیاسی بات بھی نہیں پوچھ رہا، نہ ہی میں نے کوئی آپ کا سیاسی تبصرہ. آپ اپنی عید تو بتائیں نا، چھوڑیں سارا سب کی پوچھ لی، اپنی عید بتائی نہیں کدھر گزری ہے. میں آپ کی طرف یہ آیا ہوں کہ آپ کا ایک تعارف ہے شاعر کا، آج آپ اس پروگرام میں اپنی شاعری تھوڑی سی ہمیں سنائیں تاکہ ناظرین کو یہ بھی پتہ لگے کہ مظہر برلاس بطور شاعر کس طرح کی شاعری کرتے ہیں. اپنی کو شاعری سنائیں. آپ پہلے اپنی عید تو بتائیں کیسی. قبلہ میری عید بھی بالکل اسی طرح نہیں اسٹیریوٹائپ گزری. صبح پہلے آپ سب سے آپ نے پوچھ لیا. صبح کی نماز پڑھیں، پھر جناب قربانی کی طرف چلے جائیں اور قربانی کریں. ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ہم قربانی پہلے دیتے ہیں اور نماز عید بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ سورج کو طلوع ہونے کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہیں. یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ پہلے سرکار انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، پھر جا کے انہوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے. تو قربانی دی، پھر جا کے نماز عید پڑھی ہمارے ادھر بحریہ ٹاؤن میں. تو اس کے بعد پھر جناب بچوں کی خدمت گاری اور بیگم کی خدمت گاری میں بھی ظاہر ہے کہ تعاون، اور آج تو بڑا ضروری ہے، وہ تو خصوصی دن تھا ابھی حکم، کیونکہ شارٹ سی فیملی ہے ہماری. ویسے تو ہم عید ہمیشہ گاؤں میں کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ پہلی عید اس پروگرام کی وجہ سے بھی ادھر کرنی پڑی، اور بھی باقی جو ہے ذرا کہ اس طرح کی مصروفیات بھی کچھ. مہنگائی پہ نے تو آپ پہ کوئی اثر نہیں کیا. مہنگائی نے تو ہر کسی پہ اثر کیا ہے نا. اب میں اس مہنگائی کے رونے دھونا ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن ہم کم از کم لوگ یہ نہ کہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ سارا دن بھی ہر وقت مہنگائی کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے عید پہ مہنگائی لگائی ہوئی ہے. گزارا جیسے لوگوں کا چل رہا ہے چلتا رہے، اور بھائی اسی طرح لوگوں کا ملنا ملانا، کچھ لوگ ملتے آتے رہے، کچھ کو دوست احباب کو ملنے کے لیے ہم چلے گئے، شام کو تیاری کر کے ادھر آ گئے. اب آپ لوگوں، آپ جیسے خوبصورت لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے ہیں اور ایک بس دن گزر گئے انشاءاللہ تعالی. اب آپ اپنی شاعری سنا دیں. کچھ شاعری آپ پنجابی کی سنیں گے، اردو کی سنیں گے، کون سی سنیں گے؟ چوائس از یورس جی، آپ کی اپنی مرضی پنجابی ہے. کی سنا دیں. چلیں لو جی، رباب صاحبہ نے کہا پنجابی سنا لیکن دیں. یہ نہ کہ کیا مجھے پھر سمجھ آئے گی. یہ گڑبڑ ہو جائے گی، یہ بالکل ٹھیک ہے. اب اپنی فرمائش چینج کریں، ٹھیک ہو گیا، اردو میں سنا ہے. لیکن یہ کہ پنجابی کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، سمجھ مجھے بھی آتی ہے، مطلب بالکل بہت زیادہ وہ جو نہیں بس ٹھیک ہے، نارمل پنجابی کی مجھے سمجھ آتی ہے. اردو برلاس صاحب اردو کی غزل کے 3-4 شعر سنا دیتا ہوں. ارشاد. کہ ہم نے اسے تلاش کیا دور دور تک، اچھا، اور اس کا نقش پا نہ ملا دور دور تک. واہ، پیڑوں سے پتے جھڑ گئے، موسم ہوا اداس، شاید ملی ہے کوئی سزا دور دور تک. اللہ، اور ہم نے تو کھائیں ٹھوکریں صحرا میں جا بجا، اپنی سنا کے تو بھی گیا دور دور تک. واہ، اور ایک اجنبی کو شہر میں سانپوں نے ڈس لیا، کیا بات. پھر اس کا زہر پھیل گیا دور دور تک. اللہ، واہ واہ واہ. تو ایک اور غزل ہے، اس کے بھی 2-4 اشعار ارشاد سنائے. ارشاد ارشاد ارشاد. بستی میں یہ کس نے درد بکھیرے تھے، روشن دن تھا چاروں سمت اندھیرے تھے. صحیح. کیا بات. اور یا پھر شہر میں دھول تھی کچے رستوں کی، یا پھر شہر میں سارے سانپ سپیرے تھے. اور تیرے لبوں پر کیسا شکوہ آیا ہے، کون تھا جس نے تیرے خواب بکھیرے تھے. بس ایک فرق ہے تیری میری عمروں میں، صحیح. دکھ جو تیرے پاس تھے سارے میرے تھے. واہ. اور کون مرا تھا رات کے ٹھٹھرے پہروں میں، پنچھی سہمے سہمے صبح سویرے تھے. اور مظہر تیرے سانس کی ڈوری کیا چلتی، دشمن آگے پیچھے 4 چفیرے تھے. واہ واہ. بستی میں یہ کس نے درد بکھیرے تھے، روشن دن تھا چاروں سمت اندھیرے تھے. واہ واہ. روشن دن تھا چاروں سمت. مجھے انہوں نے ویسے بتایا نہیں تھا، میں تو اچانک انہوں نے سوال کر دیا کہ سناؤ جی شاعری. شاعری کا سیگمنٹ بن گیا اور ایک شاعرہ بیٹھی تھی اور ایک شاعر بیٹھا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں پھر وہی سیاست میں ہی شور شرابہ کرتا رہوں. اس لیے ناظرین ابھی کیونکہ شاعرہ بھی موجود ہیں، شاعر بھی موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ شاعر کے بعد پھر شاعرہ کی باری آئے گی. ان سے کچھ اور بھی سنیں گے اور معروف سلیم خان صاحبہ سے سنیں گے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شعر و شاعری کی بات ہو رہی تھی، لیکن عید کے دن کپڑے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص کے طور پر خواتین کے لیے لباس کا انتخاب، پہلے شاپنگ، پھر ایک سلیکشن کرنی بہت ساری چیزوں میں سے، پھر وارڈروب میں جا کے پھر سوچنا کہ آج کے دن کے لیے کیا کرنا ہے. خواتین کو تو قربانی کی فکر کم ہوتی ہے، اپنی شاپنگ لباس کی ہوتی ہے نا جی. وہ تو بکرے شکرے کی تلاش میں تو آپ ہم لوگ جو ہے پہلے پھرتے رہتے ہیں مارے. وہ خواتین تو وہ کہنا بھی ہمیں تو ادھر مارکیٹ میں لے جاؤ، ادھر وہ چیزیں. اور پھر ایک اور نیا مسئلہ آج کل جو آ گیا آن لائن شاپنگ کا، وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہر چیز آ جاتی ہے. تو آپ معروف سلیم خان صاحبہ آپ بتائیں، آپ نے ماشاء اللہ بڑا اچھا ڈریس پہنا ہے، تو یہ چوائس آپ کی اپنی ہے یا ہمارے بھائی صاحب کی؟ نہیں، یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ دیا ہے. اچھا دیکھ لیں، پھر میں نے ٹھیک سوال کر دیا نا. تو یہ کہ وہ کبھی کبھی ان کا دل ہوتا ہے کہ عید کے عید وہ مجھے گفٹ کرتے، بلکہ عید کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی پسند سے میرے لیے لیتے ہیں. واہ. اور باقی یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خواتین کو انہی کا ہوتا ہے کہ میرے میچنگ جوتے ہونے چاہیے، میرا پرس، میری جیولری اور میری یہ چیزیں. پھر بیٹیاں جو ہے ان کی تو فرمائشیں ہی پوری نہیں ہوتی، اسپیشلی جب اس طرح کے اوکیزن ہوتے ہیں جیسے عید ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس میں بیٹیوں کے پھر جوتے، ان کے کپڑے اور ان کے باقی جیولری میچنگ اور ساری چیزیں، تو ایک خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے جب ہم لوگ اسپیشلی مدرز جو ہے وہی جاتی ہے تو ان کے لیے جب لیتے ہیں. اور پھر ان کی یہی ڈیمانڈ جو ہے، ایک جو بیٹی کی ایک ذات ہے اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے لے رہی ہوں. تو یہی ہوتا ہے. پھر یہ کہ خواتین کی جو خواہشات ہوتی وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. ویسے کہتے ہیں نا کہ خواتین کی بڑی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ لمبی بے شک ہوتی چھوٹی ہیں، کیونکہ ہمارے کپڑوں جوتوں سے آگے تو ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. تبسم صاحبہ نا، انہوں نے تو لباس خود پسند کیا، ایسا ہی جی بالکل بالکل. ہاں جی، نہیں، انہوں نے خالی لباس نہیں، انہوں نے ہیئر ڈائی کرنے میں بھی بڑا ٹائم لگایا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے ان کی تیاری میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آج جس یہ پارلر پہ گئی ہیں، پارلر والی کو گھر بلایا تھا یا پارلر گئی تھیں، آپ کی تیاری سے بھی کچھ جو ہے نا محنت کی ہے پوری آپ؟ نہیں، پارلر والی کو گھر تو نہیں بلایا تھا، پارلر پہ ہی جا کے بال وغیرہ وہ ڈائی کروائے، کیونکہ آج کل ایک ہے ٹرینڈ ہے بالوں کی ہیئر ڈائی کا. تو وہ ایک میرے ذہن میں تھا کہ چلیں عید کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تھوڑا ڈفرینٹ لک چینج ہونی چاہیے، کیونکہ ریگولر تو ایک عام سی لک ہوتی ہے. تو چلیں یہ والے ایونٹس کبھی سال میں یہ 2 دفعہ آتے ہیں، 2 عید کا، تو اس میں ضرور لک چینج ہونی چاہیے. جو آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے جی، اس سے کلچر بہت ٹپک رہا ہے. جی بالکل بالکل. ہاں جی، یہ تھوڑا سا نا وہ ہے جی بالکل، یہ پشواز ہے اور یہ مطلب پٹھانی ہماری، لیکن کیونکہ مجھے پسند ہے اس طرح کی ڈریسنگ، تو مجھے یہ اس لیے اٹریکٹ کیا اور میں نے یہ اس لیے پرچیز کیا. اس کے ساتھ ایک کیپ بھی تھی، لیکن وہ پھر میں نے کہا کیپ چلے کسی اور ایونٹ پہ میں ساتھ کیپ پہن لوں گی. صحیح ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی شاعری انہیں سنوائیں گے، اس انتظار میں ہوں گے، تو ہمیں کچھ تھوڑی سی شاعری عطا کیجیے. جی بالکل ضرور، کیوں نہیں. میں ویسے تو یہ ہے کہ نظم بھی لکھتی ہوں، غزل میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ وہ غزل میری زیادہ وہ فیوریٹ ہے اس میں، لیکن ایک چیز میں نے اس میں پنجابی میں لکھی اور وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. وہ بیسیکلی ایک آئیڈیا تھا میرے ذہن میں کہ کچھ چیزوں کو میں آبزرو کرتی ہوں. بے شک ٹھیک ہے، بندہ گھر کے بھی معاملات کو دیکھتا ہے، بچوں کو بھی، لیکن ہماری کچھ اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے چھوڑ کے جانی ہے چیزیں تو اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں چھوڑ کے جائیں. تو میں دیکھتی تھی کہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مجھے بیسیکلی پہاڑ بہت پسند ہے. تو جہاں میں نے دیکھنا، کیونکہ ہمارے تو اسلام آباد کو پتہ ہے پہاڑ ہیں، تو جب بھی میں نے دیکھنا ہے، میرے بھائی رہتے ہیں واک اینڈ، تو راستے میں جاتے ہوئے کبھی ٹیکسلا میں وہ تو ٹوٹ رہے ہیں پہاڑ ڈے بائی ڈے نا، اور گھر بنتے جا رہے ہیں. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے سب کچھ آ جانا ہے، دوبارہ آ جاتا ہے سب کچھ، بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، سبزہ ہو جاتا ہے، گرینری، پہاڑ ٹوٹ کے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو وہ ان کو سیو کرنا ہے، ان کو سیو کرنا ہے. اس پہ میں بیسیکلی سوچتی تھی کہ کوئی کہانی لکھوں، لیکن میں کہانی نہ لکھ سکی. میں اس کو لکھتے لکھتے شاعری میں ڈھال دیا، اور شاعری میں بھی کیونکہ پنجابی میری اپنی زبان ہے تو میں نے اس کو پنجابی میں ڈھالا. اور پھر میں نے ان پہاڑوں کو اپنے ماں باپ سے ریلیٹ کر دیا کہ جیسے پہاڑ ہمیں سیو کرتے ہیں، پیرنٹس بھی ہمیں ویسے ہی سیو کرتے ہیں. تو کیونکہ اپنی پنجابی زبان ہے تو وہی میرے اندر سے فیلنگز ہی وہی آئیں. تو آپ کو میں نہ سمجھ لگی تو بعد میں تھوڑا سا سمجھا دوں گی اردو میں. نہیں مجھے سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ لفظ کی سمجھ آئے. تو اس کا جو عنوان میں نے رکھا کہ ماں پیو پہاڑاں جائے.
ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਟੁਰਨੋਂ ਪਾਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਸਹਿ ਜਾਣ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਝਟ ਪਲ ਪੀੜ ਨੇ ਚੁਭਣਾ ਦਰਦਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਖੁਬਣਾ ਗਵਾਚਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਲੀਆਂ ਖਿਲ ਖਿਲ ਜਾਣਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੱਦਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਾਪੇ ਬਣ ਕੇ ਪਹਾੜ ਖਲੋਤੇ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਕਦੋਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗੂੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੀਵਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਨੂ ਦਿਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜੇ ਨੇ ਰਲਦੇ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ بہت شکریہ زبردست. اچھا ویسے بہت شاندار شاعری. برلاس صاحب ایک آج کی سچائی کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ خوشیوں کے موقع پہ جیسے انہوں نے ماں پہ نہیں ملنے والی بات کی آپ کے وہ عزیز و اقارب جو کھو چکے ہوتے ہیں یہ جو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ واقعی پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. اور ان کو وہ یاد آتے ہیں آپ کو شدت سے عید کے دنوں میں خوشیوں کے دنوں میں یا فیملی میں کوئی بھی خوشی ہو اس موقع پہ وہ رشتے یاد آتے ہیں اور ان کو یاد کرنا بھی چاہیے. ان کا حق بھی ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں. خلوص کے رشتے تو یاد آتے ہیں ظاہر ہے بڑے کم ہوتے ہیں. تو یہی جو آپ نے جیسے بتایا یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے انمول محبت ہوتی ہے. ایسے تو جو انمول محبت ہوتی ہے وہ تو بھولی نہیں جا سکتی. صحیح ہے. تو وہ منو مٹی تلے بھی چلے جاتے ہیں پھر بھی یاد رہتے ہیں اور انسان انہیں مس بھی کرتا ہے. اور خاص طور پر جیسے آپ نے کہا ایسے مواقع پہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہے یا اور ہماری جو خوشیوں کوئی خاص تہوار جو بھی ہو اس میں ان کو بہت مس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. معروف سلیم خان صاحبہ رباب صاحبہ نے تو بتایا اپنا پروگرام اپنا جو ایک میسیج تھا آج کے دن کے حوالے سے. آپ کیا کہتی ہیں خواتین کے لیے بچوں کے لیے عام لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا آج کا؟ جی بالکل. میں رباب صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت اور اچھی بات کی ہے اور ہمیں اس چیز کو زیادہ ایک طرح سے مطلب ایک پروموٹ تو میں نہیں کہوں گی لیکن ہم لوگوں نے یہی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ جو عید کا ہم لوگ مناتے ہیں تو بیسک بنیادی مقصد ہی قربانی ہے اور قربانی اور اثار ہے کہ ہم لوگ دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کی جو ضروریات ہے بغیر بتائے کہ وہ ہمیں بتائے یا ہم سے مانگے ہمیں ان کا خود ہی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے دین بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات میں اس اسپیشلی ماؤں کے لیے اور بلکہ پیرنٹس کو کہوں گی لیکن ماؤں کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ہماری جو ویلیوز ہے وہ ہم مدھم ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں وہ ہم نے اپنے بچوں میں جو ہے وہ منتقل کرنی ہے اور اس میں ہم نے کوشش کرنی اور سیریس کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری دین کی جو ہے ہمارے کلچر کی جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں میں منتقل کرنے ہیں کیونکہ نسلیں اسی طرح بڑھتی جاتی ہے. اگر ہم ابھی جو حالات جا رہے ہیں اس میں ہم لوگ بہت زیادہ دوسروں کے جو ہے کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. انگریزی پہ لوگ زیادہ فوکس کرنا شروع ہو گئے اردو کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اپنی مادری زبانوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر ایک نسل اس طرح کی بڑی ہو جائے تو اگلی نسل کو وہ پھر کیا منتقل کریں گے. صحیح بالکل صحیح. تو میرا تو یہی میسج ہے کہ خوش رہیں اور خوش رکھیں. بہت اعلیٰ. خوش رہیں اور خوش رکھیں. مظہر برلاس صاحب 1 منٹ ہے ہمارے پاس اور آپ بھی اپنا پیغام دے دیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو رباب تبسم صاحبہ نے بات کی یہ بڑی اہم ہے کہ سفید پوش طبقے کا زیادہ خیال رکھے. اچھا سفید پوش طبقہ جو ہے وہ مانگ بھی نہیں سکتا کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا لہٰذا ان کا خیال رکھنا صحیح بات انہوں نے کی بڑا ضروری ہے. جی جی. دوسری بات جو معروف سلیم صاحبہ نے کی وہ بھی بڑی اہم ہے کہ ہمیں اچھی اقدار روایات اپنے بچوں میں منتقل کرنی چاہیے تاکہ ہماری اگلی نسلیں جو ہیں ان میں اچھی روایات چلی جائیں. جو ہماری مشرقی روایات ہے بڑی خوبصورت روایات ہے تو ہم اپنا جو خوبصورت اثاثہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں. بہت اچھا جی. جو خوبصورت اثاثہ ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں. رباب تبسم صاحبہ معروف سلیم خان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.